اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ نیند کی گولیوں کے بارے میں۔ نیند کی گولی بہت سارے لوگ لیتے ہیں اور مختلف وجوہات کی بنا پہ لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو گھریلو بہت ساری پریشانیاں ہو جاتی ہے جن کی وجہ سے لوگ نیند کی گولیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو نیند کی گولیاں سچ یوز کرنا، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر بالکل نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کچھ لوگ ان کو یوز کرنا شروع بھی کر دیں تو ان کی اپنی ڈوزز ہیں اور اپنی مطلب ساری پریشانیوں کے لیے یا ڈپریشن کے لیے ایک جیسی دوائیاں نہیں ہیں۔ جو نیند کی گولیاں جو لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ایڈکشن کا، کہ وہ لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ سیکنڈلی یہ ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کا جو سائیڈ ایفیکٹس ایڈکشن کے ہیں، نیند کی گولیوں کے ہیں، وہ ان کو آنا شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ، وہ ان کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی جو وہ ہے کہ میموری جو ہے سلو ہو جاتی ہے، ان کا کام جو ہے اس پہ اثر پڑتا ہے، سلو ہو جاتا ہے۔ دن میں جس کا ہینگ اوور ایفیکٹ ہوتا ہے، اکثر جو نیند کی گولیاں ہیں تو اس کا ہینگ اوور ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ دوائی تو اس کا جو اپنا اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں تھوڑا بہت سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے بندے کی پوری باڈی سمیت برین کے وہ سلو ہوتی ہے اور اس کا نہ کام میں دل لگتا ہے، نہ اس سے کام کی وہ ایفیشنسی ہوتی ہے، تو آپ کی انرجی اور ایفیشنسی دونوں کو متاثر کرتے ہیں۔ لانگ رن میں یہی ہوتا ہے کہ آپ پھر ڈوز بڑھاتے جاتے ہیں، اس جو پہلے ڈوز ہے اس سے آپ کا کام نہیں چلتا، پھر آگے آپ ڈوز بڑھاتے ہیں۔ ڈوز بڑھانے سے اس کے اور آرگنز جو ہے، خاص کر جو کڈنیز ہیں، سٹومک ہے، برین ہے، یہ تینوں چیزوں پہ بہت زیادہ اس کا اثر پڑتا ہے اور اس کو متاثر کرتی ہیں نیند کی جو گولیاں ہیں۔ میرا جو ایڈوائس اس بارے میں تو وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اسٹریٹ اوے اس کو شروع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شروع کر لی ہیں تو پھر درمیان میں بھی آپ جا سکتے ہیں ڈاکٹر سے، پراپر میڈیکیشنز اس کی جو انگزائٹیز ہیں، ڈپریشن ہے، اس کی مختلف قسمیں ہیں اور ان کے لیے مختلف قسم کی اور دوائیاں بھی ہیں سوائے نیند کی گولیوں کے، اس کی اور اپنی میڈیکیشنز بھی آتی ہیں، تو پراپر میڈیکیشنز لینی چاہیے۔ صرف نیند کی گولیاں اس کا حل نہیں ہے، اور اگر شروع کر لی ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے ساتھ پھر اس کو ٹیپر کرنا چاہیے۔ یکدم بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے کہ کوئی آپ کو کہہ دے کہ تو اچھی بات نہیں ہے اور آپ نے گولیاں سٹارٹ کی، اپنے 3 4 5 مہینے 7 مہینے کھائی ہیں اور آپ یکدم چھوڑ دیں، تو یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے۔ اس سے بھی مسائل ہو جائیں گے، آپ کو ریباؤنڈ ایفیکٹ ہو جائے گا، وہ آپ کو اور زیادہ متاثر کرے گا۔ تو اس کو پھر ڈاکٹر کے ایڈوائس کے مطابق تو وہ تھوڑا کم کر کے چھڑایا جاتا ہے۔ ایک اس میں بڑا مسئلہ یہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اوور ڈوزنگ ہو جاتی ہے کہ لوگ ان کو نیند نہیں آتی، پھر وہ لیتے رہتے ہیں، مطلب کئی گولیاں لے لیتے ہیں اور اس سے ان کو اوور ڈوزنگ ہو جاتی ہے، جس سے جو ہے نا ان کے سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ایون لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کو سٹارٹ کرنے میں یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں، اور اگر چھوڑنی بھی ہیں تو کسی نے ڈرا دیا، کسی نے مطلب آپ کو اس کی نقصانات بتا دی تو آپ یکدم چھوڑ دی، یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق پہ ٹیپر کرنی چاہیے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ پھر اس کے اگر کوئی بہت زیادہ اس کا عادی ہو گیا ہے تو ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز بھی موجود ہیں، کی ایڈوائس کے مطابق ان کے پاس جا کے کچھ دن ایڈمٹ ہو کے پھر وہ لوگوں کو ان سے چھڑایا جا سکتا ہے۔ اس میں جو سب سے ایک ضروری بات ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اللہ نے ایک ول پاور دی ہے، عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، ہر مسئلے کا ایک نہ ایک حل اللہ نے نکالا ہوتا ہے۔ تو اگر رات کو بندہ سوچ کے آرام سے کسی اکیلی جگہ پہ بیٹھ کے یا لیٹ کے تو وہ اس بارے میں سوچ لیں کہ جو بنیادی پریشانی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ گولیاں لے رہے ہیں، جس کو آپ کو جو ہے نا سائیڈ ایفیکٹس پڑ رہے ہیں، آپ کو مسائل پڑ رہے ہیں، آپ کے کام پہ اثر پڑ رہے ہیں، تو کیوں نہ کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، اپنے ول پاور کو اتنا سٹرونگ کیا جائے آپ اس مسئلے کو حل کر سکیں۔ ہر مسئلے کا حل تو ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کو سوچ کے اور آپ نے ول پاور کو سٹرونگ کر کے اس مسئلے کو ایون آپ خود بھی حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ بس میں اس کے مسئلہ آپ کے ذہن میں جو اس کا حل ہو تو آپ نے آپ کو سٹرونگ کر کے اس کو جو ہے نا حل کی طرف جائیں، اور بس اپنے ذہن میں ایک ارادہ کر لے کہ میں نے اب یہ چیز اس طرح حل کرنی ہے، میں نے اس بات کو اس طرح چھوڑنا ہے، اور ساتھ میں گولیاں چھوڑنی ہیں جو کہ میں نے پھر آہستہ آہستہ ٹیپر کرنی ہے یا ڈاکٹر کے پاس ساتھ جانا ہے۔ لیکن یہ سب سے بڑی بات جو اس میں ہے وہ یہی ول پاور کی ہے کہ آپ کو خود اپنے اوپر آپ فیصلہ ایک بار کر لیں کہ میں نے یہ کام اس طرح حل کرنا ہے اور میں نے اس بات پہ سٹینڈ لینا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اس مسئلے کو۔